تعالی نے ہندوستان کے رہنے والوں کو اور بالخصوص ناگپور کے رہنے والوں کو اپنی جو عظیم نعمت سرکار سیدنا شہنشاہ ہفت اقلیم حضرت بابا سید محمد تاج الدین رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا کی شکل میں عطا فرمائی۔ آج آپ کا یوم وصال اور یوم عرس ہے، اور اس طرح یہ دو عیدیں آج ہمارے لیے جمع ہو گئی ہیں۔ ہم اپنے پروردگار کی اس عطا پر اس کا بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں انسان بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا، اور کلمہ پڑھنے والوں کی اس جماعت کا حصہ ہمیں بنایا جس جماعت سے اس کے مقربین اور اس کی بارگاہ کے مقبولین کا تعلق ہے۔ اور اہل ناگپور کے لیے یہ بڑی مسرت، خوشی، اور اگر وہ اس موقع کو حقیقت میں اس کے صحیح معنی کے ساتھ سمجھ سکیں تو فخر کا اور ناز کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ناگپور اور ناگپور والوں کی پہچان یہ کسی دنیا دار کے ذریعے نہیں بلکہ ناگپور اور ناگپور والوں کو اپنے ایک دوست کے ذریعے پہچان عطا فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے درمیان سے جسے اپنے قرب، اپنی دوستی اور اپنی ولایت کے لیے چن لیا، اور اس قریب کے دور میں کہ جس ذات بابرکات کے وصال کو 102 سال ہوئے، اتنے قریب کے دور میں ایسی با کمال شخصیت ناگپور کو عطا فرمائی کہ دور دور تک اس کا عکس اور اس طرح کے نظارے دیکھنے میں نہیں آتے کہ گویا اللہ تبارک و تعالی کی بے مثال قدرت کی چلتی پھرتی تصویر کا نام سرکار سیدنا بابا تاج الدین علیہ الرحمت و رضوان تھا۔ اللہ تبارک و تعالی تو ہر بندے سے قریب ہے کہ اس نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں۔ اللہ اپنے ہر بندے سے قریب ہے، نیک ہو یا بد، اچھا ہو یا برا، میرا رب ہر بندے سے قریب ہے، جیسا قریب ہونا اس کی شان کے لائق ہے۔ اور اس کی قربت پر دلیل یہ ہے کہ ہر ایک اس دنیا میں سانسیں لے رہا ہے اور زندہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی ضروریات کو پورا فرما رہا ہے، مگر کمال اس بندے کا ہے جو
اللہ کے قریب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پروردگار کے قرب کو محسوس کر لے اور وہ بھی بارگاہ الہی کے قریب ہو جائے۔ اصل میں ولی یہ اللہ کے وہی بندے ہیں کہ اللہ تو ان کے قریب ہے ہی، یہ بھی اللہ کی رضا حاصل کر کے اور اس کو راضی کر کے اللہ کے قریب ہو گئے۔ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، خدا نے اپنا قرب تو بیان فرما دیا کہ فإنی قریب، کہ میں قریب ہوں۔ اب بندہ اپنے رب سے کیسے قریب ہوتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے اور میری قربتیں حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اب اس حدیث پاک کی جو تفسیر بھی کی جائے، اس کا جو معنی بھی لیا جائے، مگر ایک بات تو پکی ہے کہ یہ بندہ نوافل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کا قرب اس نے حاصل کر لیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو جس کے قریب ہوتا ہے اس کے انوار و برکات اور اس کی تجلیات سے وہ فیضیاب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا قرب یہ انسانی قرب کے معنی میں نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ بدن سے بھی پاک ہے اور بدن جیسی تمام چیزوں سے پاک ہے، مگر جیسا اس کی شان کے لائق ہے اس طرح کا قرب وہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ خوشبو کی ایک دکان پر بیٹھتے ہیں، کسی عطار کا قرب اگر آپ حاصل کرتے ہیں، عطر بیچنے والے کا، تو آپ کو اس کی دکان سے، اس کی صحبت سے، اس کے قرب سے خوشبو کا فیض ملے گا کہ آپ بھی جب وہاں سے بیٹھ کر اٹھیں گے تو آپ کا بدن بھی اس کی دکان کی خوشبو میں بس جائے گا اور آپ کا تن بدن بھی مہکنے لگے گا۔ اسی طرح اگر آپ کسی لوہار کی دکان پر بیٹھتے ہیں تو اس لوہار کی دکان پر بیٹھنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا تن بدن بھی دھوئیں کی بدبو سے بدبودار ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کسی ہوٹل میں بیٹھتے ہیں تو آپ کا تن بدن بھی اس کھانے کی خوشبو سے مہکنے لگے گا۔ اسی طرح آپ جس کی صحبت بھی اختیار کریں گے اس کی صحبت کا اثر آپ کے اوپر ظاہر ہوگا۔ بلا تشبیہ اور بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالی کی کوئی صحبت نہیں ہوتی، اور اس کا جو قرب ہے وہ بھی انسانوں کے قرب کی طرح کا قرب نہیں ہوتا، اس لیے کہ انسانی زندگی میں قرب کے لیے دو بدن کا ہونا ضروری ہے، وہ جاندار بدن ہو یا غیر جاندار بدن۔ اگر پہلی صف میں جو لوگ بیٹھے ہیں یہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، میں ان سے زیادہ قریب ہوں، دوسرے صف والوں سے ان کی بنسبت دور ہوں، یہ انسانی بدن کی قربت ہے۔
غیر جاندار غیر انسانی بدن کی قربت ہے کہ ان دونوں چیزوں کو اگر قریب کر دیا جائے تو یہ غیر جاندار کی قربت ہے۔ یہ بھی ایک جسم ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ جسم وہ ہے جس میں ابعاد ثلاثہ ہو، لمبائی ہو، چوڑائی ہو اور گہرائی ہو، جس میں یہ تینوں ڈائمنشن پائے جائیں، وہ بدن ہے، وہ جسم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ڈائمنشن سے پاک ہے، اس میں نہ کوئی جہت ہے، نہ اس کی ذات کی کوئی سمت ہے، نہ اس میں لمبائی ہے، نہ چوڑائی ہے، نہ گہرائی ہے۔ اس لیے جب بھی رب کے قرب کی بات کی جائے تو ہمارا تصور اس قرب کی طرف نہیں جانا چاہیے جو قرب بدن کا خاصہ ہے اور جسم کا خاصہ ہے، کہ اللہ جسم سے بھی پاک ہے اور جسمانیات سے بھی پاک ہے۔ یہ قرب ایک الگ طرح کا قرب ہے۔ یہ قرب ایسا قرب ہے جو رب کے شایان شان ہے۔ یہ قرب علم کا قرب ہے، یہ قرب قدرت کا قرب ہے، یہ قرب عطاؤں کا قرب ہے، یہ قرب فیض کا قرب ہے، یہ قرب بلند مرتبے کا قرب ہے۔ یہ ایسا قرب ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، بلا تشبیہ اور بلا تمثیل، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی بھی کوئی مثال نہیں، اس کی صفات کی بھی کوئی مثال نہیں، کہ قرآن کریم میں اس نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، نہ اس کی طرح، اس کی ذات کی طرح کچھ ہے، نہ اس کی صفات کی طرح کچھ ہے۔ وہ اپنی ذات میں بھی بے مثل اور بے مثال ہے اور اپنی صفات میں بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس طرح ایک انسان اچھی صحبت سے اچھائی پاتا ہے، بری صحبت سے برائی پاتا ہے، خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھے اس کا قرب اختیار کرے، اس کی صحبت اختیار کرے تو اس کا تن بدن بھی مہکنے لگتا ہے، اور اگر کسی بدبو کے قریب بیٹھے اس کا تن بدن بھی بدبودار ہو جاتا ہے۔ کسی اچھی فکر والے کے پاس بیٹھے اس کی فکر بھی بلند ہو جاتی ہے، اور اگر کسی پست فکر والے کے پاس بیٹھے تو اس کی فکر بھی پست ہو جاتی ہے۔ اگر کسی اچھے اخلاق اور کسی اچھے آداب والے کی صحبت اختیار کرے تو یہ بھی با ادب اور با اخلاق ہو جاتا ہے، اور اگر کسی بد اخلاق، بد کردار اور بری عادات و اطوار والے کے پاس بیٹھے تو اس کی عادت و اطوار میں بھی، اس کے اخلاق و کردار میں بھی اس کی برائیاں سرایت کر جاتی ہیں۔ بلا تشبیہ و تمثیل رب ہر انسان کے قریب ہے، مگر قسمت اس انسان کی ہے، مقام اس بندے کا ہے، ناز اس بندے کے مقدر پر ہے جو رب کے اس قرب کو محسوس کر کے رب کی رضا حاصل کرتے کرتے نوافل کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے، اپنے پروردگار کی رضا جوئی کے ذریعے اور اپنے پروردگار کے احکام پر عمل کرتے کرتے اور اس کی منہیات سے بچتے بچتے اس کی بارگاہ کا ایسا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ جہاں پہنچ کر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اس بندے نے میری رضا کو اس طرح حاصل کر لیا، اس نے مجھے اس طرح پا لیا، یہ مجھے میرا قرب اس نے اس طرح پا لیا کہ اب ہاتھ تو اس کا ہے مگر اب پکڑ اس کی نہیں رہی، قدم تو اس کے ہیں مگر چلنا اس کا نہیں رہا، زبان تو اس کی ہے مگر بولنا اس کا نہیں رہا، کان اس کے ہیں مگر سننا اس کا نہیں رہا، آنکھیں اس کی ہیں مگر دیکھنا اس کا نہیں رہا۔ اور یہ بولنے کی بات نہیں دوستوں، اگر پروردگار صرف فرما دیتا یا آقا کریم صرف فرما دیتے ایک صاحب ایمان کے لیے آمنا اور سلمنا کہنے کے لیے، اس پر ایمان لانے اور آخری حد کا یقین کر لینے کے لیے یہ فرمان ہی کافی تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسلمان کے لیے اللہ و رسول کے فرمان سے زیادہ بڑی چیز کوئی اور نہیں ہے۔ مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہ فرمایا نہیں، بلکہ بے شمار مثالیں اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کے درمیان کہیں سرکار سیدنا غوث پاک کی شکل میں، کہیں سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز کی شکل میں، کہیں سرکار سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی شکل میں، کہیں سرکار سیدنا صوفی حمید الدین ناگوری کی شکل میں،
کہیں سرکار سیدنا قاضی حمید الدین ناگوری کی شکل میں، کہیں سرکار سیدنا بابا فرید الدین گنجے شکر کی شکل میں، کہیں سرکار سیدنا مخدوم شاہ علاء الدین علی احمد صابر کلیری کی شکل میں، کہیں سرکار سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی شکل میں، کہیں سرکار سیدنا خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی، کہیں سرکار سیدنا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، کہیں سرکار سیدنا مخدوم شاہ علاء الحق والدین پنڈوی، کہیں سرکار سیدنا مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی، اور کہیں سرکار سیدنا شہنشاہ ہفت اقلیم حضرت بابا سید محمد تاج الدین کی شکل میں ہمیں پریکٹیکلی ہماری آنکھوں کو یہ دیکھنے کا موقع عطا فرمایا کہ کس طرح بندے کی زبان بندے کی ہوتی ہے مگر اس پر بول اللہ کے جاری ہوتے ہیں، کس طرح کان بندے کے ہوتے ہیں مگر سماعت کی قوت رب کے کی سماعت کا مظہر بن جاتی ہے، قدم بندے کے ہوتے ہیں مگر اب چلنے کی طاقت و قوت رب کی قدرت کا مظہر بن جاتی ہے۔ اسی ناگپور میں اللہ تبارک و تعالی نے ناگپور والوں کو بالخصوص اور اہلیان ہند کو بالعموم یہ شرف عطا فرمایا کہ انہوں نے اپنی چلتی پھرتی اور زندہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی نشانی کو سرکار بابا تاج الاولیاء کی شکل میں ملاحظہ کیا کہ جب انہیں اللہ کا قرب حاصل ہوا تو اللہ نے وہ مقام عطا کیا، وہ علم عطا کیا کہ خدا کی قسم قیامت آ جائے گی اور سائنس اپنا ماتھا رگڑ رگڑ کر قیامت اور دنیا کے آخری دن تک پہنچ جائے گی، مگر وہ علم جو میرے پروردگار نے اپنے ان بندوں کو عطا فرمایا ہے اس علم کا مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ آپ دیکھیے جسے کرامت کہتے ہیں، سرکار تاج الاولیاء جسے شمشیر بے نیام کہتے ہیں نا، یہ کرامت کے میدان میں ایسی شخصیت ہے۔ اتنے قریب کے زمانے میں ایسی عظیم شخصیت کہ جس کی مثال ہمیں دور دور تک نظر نہیں آتی، جو بولتا ہے تو کرامت، اور کیا بولتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کے بول ایسے بول ہیں کہ جس کی مثال پیش کرنے سے آج بھی اس ترقی یافتہ دور میں بھی علم بھی اور معرفت بھی اور ہر میدان کی نالج اس علم کی مثال پیش کرنے سے آج بھی قاصر ہے اور قیامت تک قاصر رہے گی۔ اگر سرکار غوث پاک کی کسی کرامت کو پیش کیا جائے تو شاید یہ دور کی بات ہو، سرکار خواجہ کی کرامت کو پیش کیا جائے شاید یہ دور کی بات ہو، اور حقیقت تو یہ ہے کہ کرامت ان اللہ والوں کی زندگی میں یہ ان کا سب سے چھوٹا کمال ہوتا ہے، سب سے چھوٹا کمال ہوتا ہے۔ ان کا اصل کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کو پا لیا۔ اب جو اپنے پروردگار کو پا لے، اب اس کے لیے کرامتیں کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی۔ دنیا کے لیے بڑی چیز ہو سکتی ہے کہ دنیا نے دیکھا کہ سرکار تاج الاولیاء کے لیے مردے جلانا، یہ چٹکیوں کا کھیل کہتے ہیں نا، سرکار تاج الاولیاء مردے کس طرح جلاتے ہیں۔ انسان تو انسان، اگر کتا بھی راستے میں آ گیا اور اس اللہ والے کے در کی بھیک اگر مانگنے لگا کہ سرکار میں آپ کے قدموں میں آ گیا ہوں، آج آپ کی سواری میرے راستے سے گزر رہی ہے اور آپ نے فرمایا ہے اچھے اچھے کہیں اور جاتے اور برے برے تاج الدین کے پاس آتے، کتا اپنی زبان حال سے عرض کرتا ہے کہ حضور مجھ میں جان نہیں ہے، میں مر چکا ہوں، میں برائیوں کی آماج گاہ بن چکا ہوں، بدبو کی آماج گاہ بن چکا ہوں، میرے وجود میں کیڑے پڑ چکے ہیں، مگر آج اے تاج الدین میں تیرے قدموں میں آ گیا ہوں، میں برا بن کر، میں بدبودار بن کر، میں مردہ بن کر، میں نپتر بن کر آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، مجھے بھی اپنے قدموں کی خیرات عطا فرما دیجئے، مجھے بھی اپنا فیض عطا فرما دیجئے، مجھے بھی اپنی عطا سے نواز دیجئے۔
دیجئے سرکار تاج الاولیاء اللہ تبارک و تعالی نے عطاؤں کا ایسا خزانہ آپ کو عطا فرمایا ہے کہ وہ کتا بھی اگر راستے میں آ جاتا ہے سرکار تاج الاولیاء کی نگاہ اگر اس سڑے ہوئے بدبودار کیڑا پڑے ہوئے کتے پر بھی اگر پڑتی ہے سرکار تاج الاولیاء اپنی سواری سے اترتے ہیں ایک ٹھوکر لگاتے ہیں ٹھوکر لگا کر اپنی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں بھاگتے جی گندگی نہیں پھیلاتے اللہ کے اس ولی کی زبان سے یہ جملہ نکلنا تھا کہ دوسرے لمحے وہ کتا جو مر چکا تھا اس کے بدن سے بدبو آنے لگی تھی اس کے بدن میں کیڑے پڑ چکے تھے قدموں کا لگنا ہے زبان کا کھلنا ہے کہ رب کی عطا اور نوازشوں کی بارش اس کے اس محبوب بندے کی زبان کے ذریعے اس پر ایسی موسلا دھار برستی ہے کہ دوسرے لمحے اٹھتا ہے اور بھاگنے لگتا ہے. زمانہ حیران ہے اس انداز مسیحائی پر کہ یہ کون سا مسیحانہ انداز ہے, مسیحائی کا یہ کون سا انداز ہے کہ جہاں ٹھوکریں مردے جلا رہی ہیں. دوستو یہ وہ اللہ والے ہیں جن کے لیے کرامتیں گڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آج دنیا اپنے مقتداؤں کے لیے کرامتیں گڑھا کرتی ہیں. سرکار تاج الاولیاء وہ شمشیر بے نیام ہے میدان کرامت میں کہ جہاں کرامتیں ہاتھ باندھے بارگاہ تاج الاولیاء میں کھڑی ہوتی ہیں. وہ شان ہے سرکار تاج الاولیاء کی کہ خدا کی قسم ہر لفظ کرامت اور ہر قدم کرامت. یہ کیا انداز ہے, آج دنیا اس کی مثال پیش کر سکے تو کرے. اور قیامت تک کے لیے سرکار تاج الاولیاء کی سیرت اس کے سامنے چیلنج بن کر کھڑی ہوئی ہے کہ اگر تاج الدین کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی تو تاج الدین کے نانا سرور کائنات کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی. سرکار تاج الاولیاء جنہیں زمانہ پاگل سمجھ کر دیوانہ سمجھ کر, ہاں تاج الدین پاگل ہے, تاج الدین مستانہ ہے, تاج الدین دیوانہ ہے, مگر تم نے لے جا کر جہاں رکھا ہے یہ اس طرح کا پاگل اور دیوانہ نہیں ہے بلکہ یہ ایسا فرزانہ ہے کہ اس کی فرزانگی کی کوئی مثال نہیں مل سکتی. سرکار تاج الاولیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ پاگل خانے میں تشریف لے گئے تو آج پاگل خانے کو بھی لوگ پاگل خانہ شریف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پاگل خانہ شریف. یہ کیسا پاگل ہے کہ جس کے قدم اگر پاگل خانے سے لگ جائیں تو پاگل خانہ شریف بن جائے. اور کبھی دیکھا ہے کہ کسی پاگل خانے میں کسی پاگل کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے ایک عالیشان عمارت بنائی جائے؟ یہ عجیب پاگل ہے, یہ عجیب مستانہ ہے, یہ عجیب دیوانہ ہے. خدا کی قسم ایسا پاگل دنیا میں ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا کہ جہاں بیٹھ گیا آپ کو اسی ناگپور میں سینکڑوں مقامات ملیں گے جہاں سرکار تاج الاولیاء کا فیض جہاں سے جاری ہے. مسلمان تو مسلمان, وہ ہمارے غیر مسلم بھائی کہ آج ہم کروڑوں روپے خرچ کر کے ہندو مسلم بھائی چارے کی مثال پیش کرنے سے زمانہ قاصر ہے, لیکن وہ ہندو بھائی جو آج ہماری بد کرداری کی وجہ سے, ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے آج ہمارے خون کا پیاسا ہے, آج نفرتوں کا بازار دنیا میں گرم ہے, مگر نفرتوں کے اس بازار میں بھی ہندو مسلم بھائی چارہ کی مثال سرکار تاج الاولیاء نے اپنے دنیا سے جانے کے بعد بھی فری میں اس طرح قائم کر رکھی ہے کہ ایک طرف سے اگر سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں آپ کی چادر پاک کا ایک سرا ایک مسلمان پکڑتا ہے, دوسری طرف سے ایک سرا ایک غیر مسلم بھائی پکڑتا ہوا نظر آتا ہے, اور دونوں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا خراج اس بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. دوستوں یہ مقام اور یہ انداز یا تو بندوں کا رب کی بارگاہ میں ملے گا یا ان اللہ والوں کی بارگاہ میں ملے گا, کہیں اور نہیں ملے گا. اس لیے کہ جس طرح میرا رب
اپنے بندوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں فرماتا، بلکہ اس کی سرزمین پر جہاں آدم کے لیے زندگی ہے، نوح کے لیے زندگی ہے، موسیٰ و عیسیٰ کے لیے زندگی ہے، ابراہیم و اسماعیل جیسے برگزیدہ بندوں کے لیے زندگی ہے، وہیں اس کی سرزمین پر فرعون کے لیے بھی زندگی ہے، نمرود کے لیے بھی زندگی ہے، شداد کے لیے بھی زندگی ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے کفار و مشرکین رب کے مقابلے میں اپنی خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے بھی زندگی ہے، بلا تشبیہ اور بلا تمثیل۔ جس طرح میرے پروردگار کی رحمتیں سارے انسانوں پر بلا امتیاز برستی ہیں، اسی طرح اس کے ان مقبول بندوں کی عطائیں بلا امتیاز سارے بندوں پر برستی ہیں۔ وہ یہ دیکھ کر فیض عطا نہیں کرتے کہ عبداللہ آیا ہے یا رام یا لکشمن، وہ ہر ایک کو نوازتے ہیں، وہ ہر ایک کو عطا فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے دوستوں کہ سرکار خواجہ غریب نواز کہ حالات زندگی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری عقل کام نہیں کرتی کہ کس طرح 90 لاکھ غیر مسلم 360 خداؤں کی چوکھٹوں سے اپنی پیشانیوں کو اٹھا کر خدائے وحدہ لا شریک کی چوکھٹ پر لا کر جما دیتے ہیں۔ سرکار سیدنا مخدوم پاک کی زندگی ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 52 لاکھ غیر مسلم کفر کو چھوڑ کر آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور تعجب تو یہ ہے کہ زندگی میں تو انہوں نے دلوں کو بدلا ہی، کردار کو بدلا ہی، اخلاق و عادات کو بدلا ہی، انداز کو بدلا ہی، لیکن آج دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا انداز، ان کا کرم، ان کا فیض اور ان کی عطائیں اس طرح جاری ہیں کہ دوستوں پیٹ درد تو دور ہوتا ہی ہے، سر درد تو دور ہوتا ہی ہے، بیماریاں تو کافور ہوتی ہی ہیں، دنیا تو بنتی ہی ہیں۔ آج بھی سرکار تاج الاولیاء کے آستانے پر آئے دن غیر مسلم آ کر کلمہ توحید کا اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنی زبان حال سے یہ بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تاج الدین تم کل بھی زندہ تھے، تم آج بھی زندہ ہو، دین کی تبلیغ تم کل بھی کر رہے تھے، آج بھی کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ والوں کے فیضان سے ہمیں دنیا میں، قبر میں، حشر میں مالا مال فرمائے۔ اور دوستوں ان کی بارگاہ میں جانا، اپنے دنیاوی مقاصد کو لے کر ضرور جانا، مگر یہ مقاصد چھوٹے ہیں، یہ دنیا 4 دن کی ہے اور یہاں کی مصیبتیں بھی 4 دن کی ہیں۔ ان کی بارگاہ میں جانا تو اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے ضرور جانا، یہ مقصد لے کر ضرور جانا، اس عطا کے لیے اور اس بھیک مانگنے کے لیے ضرور جانا کہ سرکار دنیا کی بھی خیر حاصل ہو اور عقبہ کی بھی خیر حاصل ہو، اس لیے کہ دنیا 4 روزہ ہے۔ اچھا ہمارے متولی صاحب کا اشارہ ہے کہ کچھ اور بولیں۔ اس لیے دوستوں کہ دنیا 4 روزہ ہے، دنیا کی مصیبتیں کوئی حیثیت اور کوئی وقعت نہیں رکھتی، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی بے وقعتی اور آخرت کی وقعت اور آخرت کی قیمت کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ان اللہ والوں کا امتیاز یہی ہے کہ ان کی آنکھیں دنیا سے پار جا کر یہ آخرت ان کی نگاہوں کے سامنے بے نقاب ہو جاتی ہے، اور آخرت پر پڑے ہوئے پردے ان کی آنکھوں کی بصارت اور دل کی بصیرت یہ چاک کر کے اسے دیکھنے لگتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے جتنا بڑا ایم آپ کو اچیو کرنا ہے، جتنا بڑا مقصد حاصل کرنا ہے، اس کے لیے اتنی بڑی قربانی آپ کو دینی ہے۔ آپ چاہیں کہ بغیر قربانی دیے اگر آپ کسی ایم کو اچیو کر لیں اور کسی مقصد کو پا لیں، آپ نہیں پا سکتے۔ آپ دیکھیے ہمارے بہت سارے بھائی وہ ہوں گے جو آج ناگپور میں مہمان بنے ہوں گے، سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں آج وہ اپنی حاضریاں، اپنی محبتیں، اپنی عقیدتیں اور اپنے نذرانے پیش کرنے کے لیے آئے ہوں گے۔ مجھے بتائیے کہ انہیں اگر اس مقصد کو پانا ہوا، کیا وہ اپنے گھر بیٹھے بیٹھے پا سکتے تھے؟ نہیں پا سکتے تھے۔ انہوں نے قربانیاں دی،
اپنے مال کی قربانی، اپنے وقت کی قربانی، سفر کیا، سفر کی صعوبتیں برداشت کی. کیوں؟ تاکہ اللہ کے اس مقرب اور محبوب بندے کی بارگاہ میں وہ حاضر ہو سکیں. ہر قربانی، حتیٰ کہ ایک قدم بھی اگر آگے بڑھنا ہے، ہمارے بہت سارے بھائی سینکڑوں کلومیٹر کی مسافت طے کر کے آئے ہوں گے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ خدا کی قسم اگر ایک قدم بھی طے کرنا ہے آپ قربانی کے بغیر طے نہیں کر سکتے. اگر آپ کو اس قدم سے اس قدم بڑھنا ہے تو آپ کو اس قدم کی قربانی دینی پڑے گی. اس کو یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھنا پڑے گا. آپ جب تک قربانی نہیں دیں گے نہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ آپ اپنا مقصد اچیو کر سکتے ہیں. مگر یہ اپنی اپنی قسمت ہے، اپنا اپنا نصیبہ ہے اور اپنا اپنا معاملہ ہے کہ کوئی کسی طرح کا مقصد حاصل کرتا ہے، کوئی کسی طرح کا مقصد حاصل کرتا ہے. آپ اپنی دکان میں کمانا چاہتے ہیں، پہلے قربانی دیتے ہیں. آپ کے پاس جو عین ہے، آپ کے پاس جو مال و متاع ہے، اسے سامان میں کنورٹ کر کے اپنی دکان میں پہلے مال بھرتے ہیں. اب یہ قربانی دینے کے بعد اب 1 روپے کا مال 1.25 روپے اور 1.5 روپے میں بیچ کر آپ کماتے ہیں اور آپ کو کچھ حاصل ہوتا ہے. دوستوں، ہمارا دماغ دنیا حاصل کرنے میں چلتا ہے، ہمارا دماغ کاروبار میں چلتا ہے، ہمارا دماغ بزنس میں چلتا ہے. مگر وہ بندے جنہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے قرب کے لیے چن لیتا ہے، ان کا دماغ صرف قرب الہی کے لیے چلتا ہے، ان کا دماغ صرف رضائے الہی حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے. حتیٰ کہ اس راستے میں جو چیز بھی رکاوٹ بن کر آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جب تک تو اسے قربان نہیں کرے گا ہم تجھے آگے نہیں جانے دیں گے، ہر رکاوٹ کو قربان کر کے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. آپ ان اللہ والوں کی زندگی میں دیکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے، کبھی بھی جس طرح دنیا حاصل کرنے کے لیے آپ کو دنیا قربان کرنی پڑتی ہے، آپ میں سے کون نہیں چاہتا کہ مجھے دکان نہ جانا پڑے، میں دن بھر رات بھر اپنے گھر میں آرام کروں، مجھے مشقت نہ کرنی پڑے، محنت نہ کرنی پڑے. ہر میدان میں کام کرنے والا اپنی بہت ساری خواہشات کو مار کر دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، اپنی بہت ساری خواہشات کو مار کر کاروبار کر رہا ہے. کون نہیں چاہتا؟ مگر دیکھیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے بھی دنیا کو قربان کرنا پڑتا ہے. آپ بڑی مشکل سے ہفتے میں 1 دن سنڈے کا نکالتے ہیں اپنی بہت ساری خواہشات اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. دوستوں، اگر دنیا حاصل کرنے کے لیے دنیا کو داؤں پر لگانا پڑتا ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں آخرت حاصل کرنے کے لیے بغیر دنیا کو داؤں پر لگائے آخرت حاصل ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی دوستوں. اس لیے یاد رکھیے، پیمانہ بالکل سٹیک، اٹل اور بالکل واضح اور ظاہر ہے کہ اگر دنیا کمانے کے لیے ہمیں دنیا کو داؤں پر لگانا پڑتا ہے تو آخرت کمانے کے لیے بدرجہ اولا ہمیں دنیا کو داؤں پر لگانا پڑے گا. کیسے لگانا پڑے گا؟ سرکار تاج الاولیاء کی زندگی کو دیکھیے. اچھی خاصی نوکری اور ملازمت تھی، اچھی خاصی فوج میں ملازمت تھی، مگر سرکار تاج الاولیاء نے اسے ٹھوکر مار دی. سرکار مخدوم پاک 7 پشتوں سے شہنشاہ وقت اور سلطان زمانہ چلے آ رہے تھے، مگر اسے ٹھوکر مار دی. سرکار غریب نواز، سرکار خواجہ قطب، اللہ کے ولیوں کی پوری لڑی کو اگر آپ دیکھتے آئیں گے اور ان سب کے سردار، ان سب کے آقا سرکار سیدنا امام حسین شہید کربلا تک اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قربانیوں کا ایک تسلسل ہے، قربانیوں کا ایک تسلسل ہے. دنیا تو دنیا، مال و متاع تو مال و متاع، سلطنت اور جاہ اور منصب اور کرسی اور بادشاہت تو بادشاہت. اگر جان بھی اس راستے میں مانگی گئی تو جان دینے سے بھی دریغ نہیں کیا. کیسی جان، کیسی جان؟ وہ جان کہ اس کے زمانے میں اس سے زیادہ مقام والی جان، اس سے زیادہ مرتبے والی جان، اس سے زیادہ وجاہت والی جان، اس سے زیادہ شان والی جان، اس سے زیادہ مرتبے والی جان اس روئے زمین پر اس زمانے میں کوئی نہیں تھی. امام علی مقام کی جان، نواسۂ رسول کی جان، ابن بطول کی جان اور شیر خدا کے لاڈلے کی جان.
اس جان سے عظیم کوئی جان نہیں تھی جس جان پر ساری دنیا کے مسلمان اس زمانے میں نماز کے باہر نہیں بلکہ نماز کے اندر خدا کی عبادت کے اندر اس پر درود بھیج رہے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. مگر اس کے باوجود اگر دنیا نے اگر جان کا مطالبہ نواسہ رسول سے کیا، نواسہ رسول نے اپنی جان بھی دے دی. مگر دوستوں ہمیں یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ جان دینے کے بعد، مال دینے کے بعد، تخت و تاج دینے کے بعد، اپنی ملازمت، اپنا عہدہ، اپنی جاہ، اپنا منصب اور اپنی کرسی ترک کرنے کے بعد دنیا تو یہ دیکھتی ہے کہ انہوں نے چھوڑ دیا، مگر اگر اللہ ہمیں حقیقت دیکھنے والی نگاہ عطا فرما دے تو ہم بے اختیار پکاریں گے کہ تاج الدین نے جو دیا اور اس کے بدلے اسے جو ملا، چھوڑنے سے زیادہ اسے جو ملا وہ بہت زیادہ ہے. سرکار مخدوم نے جو چھوڑا اور انہیں جو ملا، ملنے والی چیز چھوڑی جانے والی چیز سے کہیں زیادہ ہے. سرکار امام حسین نے جو چھوڑا اور جو ملا، ملنے والی چیز چھوڑی جانے والی چیز سے کہیں زیادہ بلند ہے. آج دنیا اپنے ماں باپ کو دنیا سے جانے کے بعد، چند سالوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد، چند ہفتوں کے بعد فراموش کر دیتی ہے. مگر جس نے اپنے آپ کو بحر وحدت میں غرق کیا، رب کے راستے میں فنا کیا، رب تبارکہ و تعالی نے اس کی محبتیں، اس کی مودتیں، اس کا پیار، اس سے عقیدت لوگوں کے دلوں میں ایسا ڈال دیا کہ آج تاج الاولیاء کی اولاد تو کوئی نہیں، آپ کے بچوں کا پتہ نہیں، آپ کے رشتہ داروں کا پتہ نہیں، مگر خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے دلوں میں ایسی محبت تاج الدین کی ڈال دی کہ اگر خونی رشتہ دار بھی کسی کا ہو تو وہ محبت اس کے دل میں اس کی نہیں ہوتی. کہ آج نسلوں سے آج دنیا مشقتیں جھیل کر، پریشانیاں اٹھا کر، بارش ہو، پانی ہو، دھوپ ہو، سردی ہو، موسم کا مقابلہ کرتے ہوئے، حالات کا سامنا کرتے ہوئے آج دنیا مسلسل تاج الدین کے کسی بینر کے بغیر، کسی پوسٹر کے بغیر، کسی دلال کے بغیر سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ کی طرف کشاں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر آ رہی ہے. دوستوں کتنے بادشاہان وقت ہیں جو چلے گئے، آج بادشاہ اکبر کی قبر پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں. آج شہنشاہ جہانگیر اور شاہجہاں اور عالمگیر کی قبروں پر آج فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. مگر عجیب بات ہے دوستوں کہ جو اپنی ظاہری زندگی میں بادشاہ کہلاتے تھے، شہنشاہ کہلاتے تھے، وزیر کہلاتے تھے، سلطان کہلاتے تھے، آج ان کی قبروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں. مگر جو اپنی زندگی میں فقیر کہلاتا تھا، کس کا فقیر؟ اللہ کا فقیر. کس کا منگتا؟ اللہ کا منگتا. کس کا بھکاری؟ اللہ کا بھکاری. وہ جو اپنے زمانے میں بادشاہ کہلاتا تھا، آج اس کی نسلیں بھی اس کی قبر پر جا کر جھانکنے کے لیے تیار نہیں ہے. مگر جس نے اللہ کی فقیری اختیار کی، آج ساری دنیا جہان سے لوگ سمٹ اس کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں. آج دنیا کا کوئی خونی رشتہ سرکار تاج الاولیاء کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 110% آج جو لوگ سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی نے بھی سرکار تاج الاولیاء کو دیکھا بھی نہیں ہے. مگر بن دیکھے میرے پروردگار نے ان دلوں کو سرکار تاج الاولیاء کی محبتوں کے لیے چن لیا ہے. اور سرکار تاج الاولیاء سے محبت کرنے والوں، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو. اس لیے کہ اگر رب نے تمہیں اپنے محبوب بندے سرکار تاج الاولیاء کی محبتوں کے لیے چنا ہے تو یاد رکھو رب کا یہ چناؤ رائے گا نہیں جائے گا. اس لیے کہ اگر رب نے تمہارے دل میں اپنے اس محبوب بندے کی محبت رکھی ہے تو یہ صرف دنیا میں کام نہیں آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی،
حشر میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے دلوں کو رب نے چن لیا ہے, رب نے چناؤ کر لیا. اب تمہارا کام یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ سرکار تاج الاولیاء کن راستوں کے مسافر بن کر اس منزل تک پہنچے, کن راستوں سے رب کی محبوبیت حاصل کی, رب کا مقام قرب حاصل کیا. دوستوں, کبھی اس لیے بھی ان اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دو. نبوت کا دروازہ بند ہو چکا مگر ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا. کبھی کاروبار کا دکھڑا لے جانے والوں, صحت تندرستی کا دکھڑا لے جانے والوں, بیماریوں کا دکھڑا سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں لے جانے والوں, شادیاں نہیں ہو رہی ہے رشتوں کا دکھڑا لے جانے والوں, بڑی بیماریاں لگ گئی ہیں ان کا دکھڑا لے جانے والوں, شیطان بھوت اور پریت نے پکڑ لیا ہے اس کا دکھڑا سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں لے جانے والوں, یہ بھیک تو سرکار تاج الاولیاء کی در کی سب سے چھوٹی بھیک ہے. خدا کی قسم اگر تم اپنے لب نہیں بھی ہلاؤ گے تمہاری دنیا صبر کر رہے گی, تمہاری صحت بن کر رہے گی, تمہارے رشتے ہو کر رہیں گے, تمہارے کاروبار چل کر رہیں گے, مگر ان بارگاہوں کی جو اصلی بھیک ہے وہ بھیک یہ ہے کہ دنیا تو چمکے ہی, دنیا تو بنے ہی, دنیا تو کامیاب ہوئے ہی. اصل بھیک یہ ہے کہ دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی بھی ان بارگاہوں سے تمہیں حاصل ہو جائے. اس لیے سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں آج جب تم اپنے دامن کو پھیلانا, اپنے ہاتھ کو دراز کرنا اور اس اللہ والے کے صدقے رب کی بارگاہ سے بھیک طلب کرنا, خیرات مانگنا, تو صرف دنیا مت مانگنا, اس لیے کہ دنیا ان کی ٹھوکروں سے ملا کرتی ہے. تم تو بیماری لے کر آئے ہو, تم تو بے روزگاری لے کر آئے ہو, تم تو اپنی بے شادی شدہ زندگی لے کر آئے ہو, تم تو اپنا بھوت لے کر آئے ہو, تم تو اپنا شیطان لے کر آئے ہو. اللہ کے یہ بندے, ان کی عطائیں ایسی عظیم ہے. تم تو انسان ہو, اگر کتے نے بھی راستے میں آ کر اگر مانگا ہے تو اسے زندگی ملی ہے. تمہیں صحت کیوں نہیں ملے گی, تمہیں کاروبار کیوں نہیں ملے گا, تمہیں رشتوں کی خوشخبریاں کیوں نہیں ملے گی؟ ملے گی. یہ اس بارگاہ کی چھوٹی بھیک ہے. دوستوں, اگر کچھ مانگنا چاہتے ہو تو آج دامن پھیلا کر, اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر, اپنی آنکھوں کو اشک بار کر کے آج تاج الدین کا صدقہ اگر مانگنا چاہتے ہو تو یہ مانگنا کہ مولا ہماری دنیا تو ہم اس چوکھٹ پر آ گئے, بن گئی, ہمیں کوئی شک نہیں ہے, مولا تاج الدین کے صدقے آج ہماری آخرت بھی بنا دے. ہمیں نکیرین کے سوالات میں آسانی عطا فرما دے, ہمیں قبر کی تاریکی سے بچا لے, قبر کی تنگی سے بچا لے, بے ایمان زندگی اور بے ایمان موت سے بچا لے. مولا جب دنیا سے اٹھانا, خاتمہ بالخیر فرمانا, اپنی رضا کا توشہ عطا فرمانا. مولا جب آخرت میں اٹھانا, سرکار تاج الاولیاء کے دامن کے سائے تلے اٹھانا, ان کے نانا جان کی شفاعت عطا فرمانا. پل صراط پر رب سلم سلم کی صداؤں میں گزر جانے کا حوصلہ عطا فرمانا, اور سرکار تاج الاولیاء کے صدقے بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرمانا. اللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت میں ہمیں ان اللہ والوں کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. ہماری دنیا بھی ان کے قدموں کے صدقے اور ہماری آخرت بھی کامیاب فرمانا. وما علینا الا البلاغ.